فوج میں فارمیشن کمانڈرز کا اہم ترین اجلاس، پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے والوں کی نشاندہی کر لی گئی۔ پاک فوج نے عزم ظاہر کیا کہ آئین اور قانون پر عمل پیرا رہیں گے، جو بھی ہو جائے فوج قومی سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ فارمیشن کمانڈرز نے آئین اور قانون کی حکمرانی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی عسکری قیادت کے فیصلے پر بھرپور اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے کہا، پاک فوج اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور ہر طرح کے حالات میں تمام اندرونی اور بیرونی خطرات میں پاکستان کا دفاع کرے گی۔ ISPR کے مطابق قومی سلامتی مقدم ہے۔ آرمی چیف نے فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر FIA کا عمل درآمد، لاہور، کراچی اور پشاور سے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ FIA کا کہنا ہے کہ لاہور سے گرفتار شخص نے 22 مختلف اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ریاستی اداروں کی تصدیق پر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم ناقابل برداشت ہے۔ کے پہلے دن شہباز شریف وقت سے پہلے دفتر جا پہنچے، عملے کی دوڑیں لگوا دی۔ الصباح وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم نے کل سے دفتری اوقات صبح 8 بجے سے کر دیے۔ سرکاری دفاتر میں ہفتے کی 2 چھٹیاں ختم کر کے 1 کر دی۔ کل کی قومی اسمبلی میں کیے گئے اعلانات پر عمل درآمد کے احکامات دیے۔ وزیر اعظم کا سستے رمضان بازاروں میں معیاری اور کم قیمت پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ معاشی ماہرین کے ہنگامی اجلاس میں نیشنل اکنامک کونسل تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، کس کو کون سا عہدہ ملے گا؟ وزیر خارجہ کے لیے بلاول بھٹو، وزیر داخلہ کے لیے رانا ثناء اللہ اور وزیر اطلاعات کے لیے مریم اورنگزیب کے ناموں کی گونج۔ محسن داوڑ، اسلم بھوتانی، طارق بشیر چیمہ کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم نے پہلے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بیٹھک لگا لی۔ مولانا فضل الرحمان پھر MKM سے ملنے جا پہنچے۔ حکومت بنانے اور چلانے کے لیے MKM کو مضبوط ستون قرار دے دیا۔ وزیر اعظم سے BAP اختر مینگل، محسن داوڑ اور اسلم بھوتانی کی بھی ملاقاتیں۔ آج رات وفاقی کابینہ کا اعلان کیے جانے کا امکان۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی تبدیلی بھی زیر غور۔ نیچ پہ خان صاحب، عمران خان صاحب اکانومی کو دھکیل پہ گئے، مطلب یہ معیشت کے ساتھ زیادتی ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ مسلم لیگ کے 5 سالوں میں اتنا ڈیفیسٹ ہوا تھا جتنا خان صاحب اس سال کر کے گئے۔ آپ نے ملک کے معیشت کو دعوے پہ لگا دیا، ملک کے معیشی فیوچر کو دعوے پہ لگا دیا، صرف سستی شہرت کے لیے۔ جو بھی فیصلے پچھلی حکومت نے کیے تھے ان کے ساتھ وعدے وحید، ہم اس پہ قائم ہیں۔ ہم خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پچھلی حکومتوں کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس وقت IMF سے آگے بڑھنا جو ہے میرے خیال سے اس وقت ملک کی ضرورت۔ جو پچھلی پرائز جو خان صاحب کر کے گئے ہیں، جو 150 پیٹرول کی، اس کا انہوں نے خود تو اپروول دے دی پرائز کی، لیکن ECC سے شوکت ترین صاحب نے یہ اپروو نہیں کری یہ سبسڈی۔ یہ ابھی کوئی طے نہیں ہوا پیٹرول کی پرائز کا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ یہ اوگرا کی سمری آئے گی، بات کریں گے۔ IMF پروگرام جاری رہے گا، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ پچھلی حکومت کے وعدوں پر قائم رہیں گے۔ معاشی ماہرین کے ساتھ وزیر اعظم کے اجلاس کے بعد نون لیگ کے رہنما مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس۔ کہا، نون لیگ کے 5 سال میں اتنا خسارہ ہوا تھا جتنا خان صاحب 1 سال میں کر گئے۔ عمران خان معیشت کے ساتھ زیادتی اور عوام سے ظلم کر کے گئے۔ آپ نے سستی شہرت کے لیے ملک کو دھاؤ پر لگا دیا۔ گزشتہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی اور خسارہ ہوا۔
ابھی طے نہیں ہوا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا نہیں، اوگرا کی سمری آئے گی تو دیکھیں گے۔ معاشی بدحالی اچانک نہیں، گزشتہ حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ بزنس کو ایمنسٹی دینے کی ضرورت نہیں تھی، کم از کم تنخواہ 25,000 روپے کرنے کے حوالے سے اگلے 2-3 دن میں قانون سازی کریں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے بارے میں وزیر اعظم فیصلہ کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان کے خلاف کارروائیوں پر اظہار تشویش، انصاف لائرز فورم کو گرفتار کارکنوں کو قانونی معاملت فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا پی ٹی آئی ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کی توانا آواز ہے، امپورٹڈ حکومت کی جانب سے تنقیدی آوازوں کو ہدف بنانا قابل تشویش ہے۔ عمران خان کل پشاور میں، 16 اپریل کو کراچی اور 24 اپریل کو لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ عدم اعتماد سے ہٹائے جانے پر عوام 2 کیمپوں میں بٹ گئے، کچھ خوش نظر آئے، کچھ غصے میں دکھائی دیے۔ 57% نے خوشی کا اظہار کیا، 43% ناراض نظر آئے۔ خوش ہونے والوں میں سے 71% نے مہنگائی اور غربت میں اضافے کو حکومت کے جانے پر خوش ہونے کی اہم وجہ بتایا۔ ناراض ہونے والوں میں سے 13% اس وجہ سے ناراض تھے کہ عمران خان کو 5 سال مکمل کیوں نہیں کرنے دیے گئے۔ گیلپ پاکستان نے عوام کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئین شکنوں کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر منوعاً عمل کریں گے، نیب کو انتقامی کارروائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ وفاقی کابینہ 1-2 روز میں تشکیل پا جائے گی، پارلیمنٹ کا 1.5 سال رہتا ہے، ان کا فیصلہ اتحادی کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو کابینہ میں آنا چاہیے، گورنر اسٹیٹ بینک کے مستقبل پر بھی مشاورت ہوگی۔ بے تحاشا چیلنجز درپیش ہیں، معیشت کو فوری بحال کرنا ہے، باتوں سے قومیں نہیں بنا کرتی، اتوار کو بھی کام کرنا پڑے گا۔ کشمیر افغانستان پر بریفنگ پارلیمان میں ہوئی تو لیٹر گیٹ پر کیوں نہیں؟ قانون اور ادارے اپنا راستہ خود دیں گے، حکومت کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرے گی۔ اب پنجاب سپیڈ نہیں، پاکستان سپیڈ ہوگی۔ وزیر اعظم ہاؤس کو پاکستان ہاؤس میں تبدیل کرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے حمایتی شخص کا اسلام آباد کے ہوٹل میں پی ٹی آئی کے منحرف رکن نور عالم خان سے جھگڑا، پشتوں میں گالیاں دیے جانے پر نور عالم خان اور ان کے ساتھیوں ندیم افضل چند، مصطفیٰ نواز ٹھوکر اور فیصل کریم کنڈی نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ معاملہ تلخ کلامی سے ہاتھاپائی تک جا پہنچا، اس شخص نے نور عالم کو مکہ مارا، جس کے بعد نور عالم خان، مصطفیٰ نواز اور فیصل کنڈی نے پی ٹی آئی کارکن کی پٹائی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق مشیر شہزاد اکبر اور سابق معاملے خصوصی شہباز گل کے نام واچ لسٹ میں شامل کرنے کا آرڈر معطل کر دیا۔ واچ لسٹ میں نام ڈالنے پر وضاحت کے لیے ڈائریکٹر جنرل FIA اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بلیک لسٹ کو تو یہ کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ شہزاد اکبر سے پوچھا کہ آپ انچارج رہے ہیں، آپ نے اس کو ختم نہیں کرایا۔ سابق مشیر مرزا شہزاد اکبر اور سابق معاملے خصوصی شہباز گل نے نام واچ لسٹ میں شامل کرنے کا اقدام چیلنج کیا تھا۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شیری رحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے عوام سے کیے وعدوں اور دعووں میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا۔ قرضوں پر حکومت چلا کر اب یہ غلامی سے آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت نے ماہانہ 540 ارب روپے کے حساب سے قرضے لیے۔ اسٹیٹ بینک اور معیشت کو IMF کے پاس گروی رکھنے والے کس منہ سے خود مختاری اور آزادی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، عمران خان صاحب سڑکوں میں پھرتے رہے۔ اگر آپ نے واقعی احتساب کرنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے سیاست کھیلنی ہے پھر نیب کا ادارہ ہے، کیونکہ یہ نیب کا چیئرمین وہ آدمی ہے جو مکمل طور پر عمران خان کے قبضے میں تھا، انسٹرکشن لیتا تھا۔ آج نیب کا صرف ایک حل ہے کہ اس کو ختم کر کے جو اہلکار ہیں جنہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے، ظلم کیے ہیں، وہ ان کا احتساب کیا جائے۔
हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान बेशक सड़कों पर फिरते रहें, मुल्क में सियासत खेलनी है तो नैब का इदारा मौजूद है। शाहिद खाकान अब्बासी का साबिक वज़ीर आज़म को पैगाम, कहा ना गिरफ्तारियां करनी है ना किसी से इंतकाम लेना है। नैब चेयरमैन इमरान खान के अहकामात पर चलता था, नैब को खत्म करके एहलकारों का एहतसाब होना चाहिए। शहबाज शरीफ से हल्फ न लेने पर आरिफ अलवी पर तंज करते हुए आइन के मुताबिक काम करने का मशवरा। आरिफ अलवी साहब के दांतों में दर्द है, वो कल ओथ नहीं ले सके। वो अक्सर तलकीन करते रहते हैं कि टूथब्रश इस्तेमाल किया जाए, शायद खुद भी नहीं किया, कल दांतों में दर्द हो गया, आज ठीक हो जाएंगे। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि इस वक्त शफाफ इलेक्शन होना जरूरी है, देखना है कि दोनों फरीकैन को मुनासिब मौका भी फराहम हो। अब एक झगड़ा हो गया है जिसका हल होना चाहिए, ऐसा बंदा होना चाहिए जो दोनों तरफ जानिबदारी न रखता हो। डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा अगर स्पीकर न हो तो डिप्टी स्पीकर इजलास चलाता है। नून लीग के वकील ने दलाइल में कहा पारा बहुत हाई है, स्पीकर परवेज इलाही उम्मीदवार हैं, 4 से 5 अरकान आजाद बेंचों पर हैं जो न हुकूमत में है न अपोजिशन में। उनमें से किसी ने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, उन्हीं 4 अरकान का पैनल ऑफ चेयरमैन बना दें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के दस्तखत हैं। तहरीक की कामयाबी के लिए 53 के ऐवान में से 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 रोज के अंदर वोटिंग लाजिम है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इंटर बैंक में कारोबार के दौरान एक अमरीकी डॉलर 91 पैसे सस्ता होकर 182 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ। 7 अप्रैल से डॉलर की कीमत इंटर बैंक में 6.16 रुपए कम हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, 100 इंडेक्स 262 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,407 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पीटीआई हुकूमत ने जाते जाते खामोशी से यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो चीनी की कीमत में 9 रुपए का इजाफा कर दिया। चीनी की कीमत 85 से बढ़ाकर 94 रुपए किलो कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरियों को चीनी 94 रुपए किलो दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम का कहना है कि शनाख्ती कार्ड दिखाने पर सब्सिडी के तहत 85 रुपए किलो चीनी देते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को मुकामी सतह पर चीनी की खरीदारी में मुश्किलात, 50,000 मेट्रिक टन चीनी का मुसलसल तीसरा टेंडर जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के पास इस वक्त 10,000 मेट्रिक टन चीनी दस्तयाब है। जरूरी है कई दफे ये जेड़े 10 बचनगे कोई और चीज आ जाएगी, रोजे नाल केड़ा खपदा है। इनको चाहिए कि मेरा थोड़ा सस्ता करें, तो 150 का पेट्रोल हम लगा के यहाँ पे हम चीनी लेने आ रहे हैं। देखें जी अब नई हुकूमत आई है, क्या रिलीफ देती है। अभी तो चलो कोई 10 रुपये 15 रुपये का कोई डिस्काउंट मिल रहा है। लाहौर के सस्ते रमजान बाजारों में शहरी चीनी पर कम सब्सिडी से मुतमईन नहीं। रमजान बाजारों में चीनी 80 रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स पर शनाख्ती कार्ड की कॉफी के साथ 86 रुपए किलो में दस्तयाब है। चीनी पर रियायत कम होने की वजह से लंबी कतारें नहीं, बच्चों को चीनी खरीदने की इजाजत नहीं। शहरियों का कहना है कि 150 रुपए पेट्रोल के बदले सिर्फ 10 रुपए फर्क के लिए चीनी खरीदने आते हैं। तहरीक इंसाफ का दौर पाकिस्तान के गरीब अवाम पर भारी रहा। 3 साल 8 माह के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 401 रुपए, घी 323 रुपए, LPG का घरेलू सिलेंडर 970 रुपए महंगा हुआ। चीनी की कीमत भी 140 रुपए तक पहुंची। इदारे शुमारियात की 16 अगस्त 2018 से 7 अप्रैल 2022 की दस्तावेजात ने सब वाज़ेह कर दिया। इमरान खान ने मुतादिद बार महंगाई का नोटिस तो लिया मगर महंगाई में कमी न आ सकी। हम इजाफा करेंगे सरकारी मुलाजमीन को, फिर पेंशन में 10% इजाफा करेंगे। कैसे हो रहा सारा कुछ? पहले जिस तरह इन्होंने पहले परफॉर्म किया है अभी भी इंशाल्लाह ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। दिवालिया मुल्क हुआ है, इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हुकूमत से सिर्फ हमारी ये उम्मीद है इस महंगाई को कम करे। 3 साल के अंदर अवाम के साथ जो कर दिया उन्होंने, इसको ठीक करने में 10 साल लग जाएंगे। उम्मीद है कि कुछ न कुछ ये आवाम के लिए को बेहतर करेंगे। गवर्नमेंट के आने से देखो महंगाई में कमी होगी और डॉलर की कीमत कम होगी। कारोबारी आदमी है, उनको पता है हुकूमत कैसे चलानी है।
عوام کا نئی حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ، نئی حکومت پر ملا جلا رد عمل۔ بعض شہریوں کا کہنا تھا کہ حالات اب بہتر ہوں گے، مہنگائی میں کمی ہوگی، جبکہ بعض شہریوں کا نا امیدی کا اظہار، کہا جتنا بگاڑ آ چکا اس میں بہتری کا امکان نظر نہیں آتا۔ سیاسی عدم استحکام کے باعث پاکستان کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے، عالمی ادارے فچ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی سے مالی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، IMF قرض پروگرام کی بحالی اور ٹیکس اصلاحات پلان پر عمل درآمد میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب اور چین کے $7 ارب قرض کی واپسی مؤخر ہو سکتی ہے۔ آئندہ سال پاکستان کو $20 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں، جاری کھاتوں کا خسارہ $18.5 ارب ہو سکتا ہے۔ ناظم جوکھی اور قتل کیس میں پولیس رپورٹ نامکمل تھی، دفعات غلط لگائی گئیں، قتل کہاں کیا گیا، مقتول کی لاش کہاں سے ملی، قتل کہاں ہوا، جگہ نہیں بتائی گئی۔ پولیس چالان جمع کرانے میں تاخیر کیا کی وجہ سامنے آ گئی۔ پروسیکیوٹر جنرل کے مطابق 21 فروری کو چالان میں 12 خامیاں دور کرنے کا کہا تھا۔ تفتیشی آفیسر 2 ماہ میں بھی اعتراضات دور کرنے میں ناکام رہا۔ جان کریم کا کردار واضح نہ ہونے سے کیس میں پروسیکیوشن کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ تفتیشی خامیوں کا سارا فائدہ ملزمان کو پہنچے گا۔ مقتول کے بھائی کا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی کی MP جام اویس کے مہمانوں کے شکار کی ویڈیو وائرل کرنے پر ناظم جوکھی کو قتل کیا گیا۔ ناظم کی لاش کراچی کے علاقے ملیر میمن گوٹ کے قریب گزشتہ سال نومبر میں ملی تھی۔ نون لیگ حکومت سوشل میڈیا سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کے خواب چھوڑے، PTI کے فواد چودھری کا مشورہ، کہا چوٹیوں کا مربع حکومت چند ہفتوں کے لیے ہے، ملک میں سیاسی بحران سنگین ہو رہا ہے، 135 حلقوں سے استعفے آ چکے ہیں، پارلیمان اپنی اہمیت حیثیت کھو چکی، ٹکراؤ سے بچنے کا واحد طریقہ انتخابات ہیں۔ نون لیگ کے ترجمان مریم اورنگزیب نے فواد چودھری کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے، فواد صاحب عمران صاحب کا 4.25 سالہ سیاہ دور اور گھٹن عوام بھولنا چاہتی ہے۔ پیکا اور اس جیسے دیگر سیاہ قوانین سیاسی مخالفین اور صحافی ناقدین کے خلاف جھوٹے مقدمات، جیل اور الزامات کے اپنے سیاہ اقدامات پر معافی کی بجائے مزید جھوٹ نہ بولیں۔ جب اقتدار نہ بچا سکے اب مظلومیت اور استعفیٰ کارڈ لے آئے۔ استعفے اٹل فیصلہ ہیں، چاہتے ہیں ان پر جلد فیصلہ ہو۔ تحریک انصاف کی شفقت محمود کی پریس کانفرنس، کہا خدشہ ہے حکومت استعفوں پر تاخیری حربے استعمال کرے گی۔ شہباز شریف کے کسی فیصلے پر بھروسہ نہیں، چوروں کے ٹولے نے سازش کے تحت عدم اعتماد کی تحریک چلائی، پیسوں کے زور پر ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا۔ نواز شریف عید کے فوری بعد پاکستان انشاءاللہ آ رہے ہیں، عدالتی جو اب تک سزائیں ہیں ان کو فیس بھی کریں گے، مگر خواہش صرف یہ ہے کہ کوئی لاڈلا نہ ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ نواز شریف عید کے بعد پاکستان واپس آئیں گے، مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کا اعلان۔ جینیس کے پروگرام آپس کی بات میں گفتگو میں کہا، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آج کل پاکستان کے ڈاکٹرز صحیح علاج کر رہے ہیں اور کوئی وبا نہیں۔ نواز شریف عدالتوں کے فیصلوں اور سزاؤں کا سامنا کریں گے۔ سنا ہے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، جہاز کے سفر کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ تحریک انصاف کے فاروق حبیب کا نواز شریف وطن کہ انہوں نے معیشت کو دلدل میں دھکیلا، یہ اقتدار میں اپنی چوری بچانے آئے ہیں۔ نئے وزیر اعظم معیشت کے اجلاس کی بجائے اتحادیوں کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ کی مبارکباد دینے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ، کہا پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے، جموں و کشمیر سمیت دیگر تنازعات کا پرامن حل ناگزیر ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں سب جانتے ہیں، آئیں ہم قائم کریں۔ گزشتہ روز بھارتی ہم منصب نریندر مودی نے شہباز شریف کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت خطے میں امن و استحکام اور اسی دہشت گردی سے پاک خطہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ترک صدر اردوان کا پاک ترکی تعلقات میں مزید مضبوطی کی امید کا اظہار۔ شہباز
शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर व्हाइट हाउस का रद्द अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन साकी ने कहा कि जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करते हैं। इस नजरिए में कोई बदलाव नहीं, हुकूमत चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की तरफदारी नहीं करते। इस वक्त कह नहीं सकते कि नए वज़ीर आज़म के साथ सदर की बात कब हो सकेगी, मगर पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर करीबी राबते में हैं। चीन की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। एक बयान में चीन तर्जुमान ने कहा है कि चीन सी-पैक पर पाकिस्तान के साथ काम आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पाक चीन कम्युनिटी के दरमियान मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट पॉलिसी का तसलसल जारी रहेगा। बरतानवी हुकूमत का अपने वजीर जैक गोल्डस्मिथ के इमरान खान की हिमायत में बयान से लाताल्लुकी का इजहार। बरतानवी वजीर और इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा खान के भाई जैक गोल्डस्मिथ ने इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाए जाने पर दुख का इजहार किया था। आइंदा इंतखाबात में इमरान खान की बड़ी अक्सरियत के साथ वापसी की उम्मीद भी जाहिर की थी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के नायब तर्जुमान का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की इज्जत करता है और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। बरतानिया के कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट इमरान अहमद खान पर जिनसी हमले का जुर्म साबित, पार्टी से निकाल दिया गया। 15 साल लड़के पर जिनसी हमले का वाकया जनवरी 2008 में पेश आया था। इमरान अहमद खान के वकला के मुताबिक वो अपनी बेगुनाही की मौक़िफ़ पर कायम है और जल्द ही अदालती फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने भारत के वज़ीर ख़ारिजा और दिफा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका भारतीय अहलकारों की इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों की निगरानी कर रहा है। इंसानी हुकूक की मुश्तरका अक़दार पर भारतीय शराकतदारों के साथ राबते में है। अमरीकी नुमाइंदा इल्हान उमर ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद करते हुए मोदी हुकूमत पर तनकीद करने में अमरीकी हुकूमत की हिचकिचाहट पर सवाल उठाया था। भारत में हिंदू त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों पर हमले। इंतहा पसंद जत्थों का गश्त के दौरान मसाजिद, मज़ारात और मुसलमानों की अमलाक पर हमला। गुजरात में फसादात के डर से मुसलमानों की नकल मकानी। मध्य प्रदेश में हिंदू रैली पर पथराव का इल्जाम लगाकर सरकार ने कई मुसलमानों के घर गिरा दिए, एक मस्जिद भी शहीद कर दी। न्यूयॉर्क में ज़ेरे ज़मीन ब्रुकलिन मेट्रो ट्रेन स्टेशन में फायरिंग, 13 अफराद जख्मी, 5 को गोलियां लगी हैं। न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन खाली करा लिया गया। मुतासरा जगह से डिवाइसेस मिली। गैस मास्क पहना हमला आवर फायरिंग के बाद फरार। श्रीलंका हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। अपने तमाम बैरूनी कर्जों से नादहिंदा होने का ऐलान। श्रीलंका की हुकूमत गुज़िश्ता माह से माली बहरान का शिकार थी। कोलंबो में अवामी एहतजाज में हुकूमत से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया था। रमीज राजा का बतौर चेयरमैन पीसीबी इस्तीफा न देने का फैसला। बतौर चेयरमैन पीसीबी काम जारी रखेंगे। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी नई हुकूमत की जानिब से पैगाम के मुंतज़िर हैं। रमीज राजा के इस्तीफा देने पर चेयरमैनशिप के लिए नजम सेठी का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। और गोल्फ टाइगर वुड्स का ब्रिटिश ओपन गोल्फ में शिरकत का ऐलान। अमेरिकी गोल्फर कहते हैं वो सिर्फ बड़े इवेंट्स में शिरकत किया करेंगे। कार हादसे के बाद टाइगर वुड्स रिकवरी के अमल से गुजर रहे हैं। टाइगर वुड्स ऑगस्टा मास्टर्स में 43वें नंबर पर रहे थे।